نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا افضل ترین عمل، افضل ترین قول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ کے جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیاطین سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں، ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھا ہو۔ دوسرے حدیث میں ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ان کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی، گویا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ربنا لغفور شکور، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا قبول کرنے والا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نیکی تم کرو گے قیامت کے دن اس کا وزن کیا جائے گا، البتہ کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا، کیونکہ اگر کلمہ شہادت اس شخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے جس سے صدق کے دل سے کلمہ کہا ہوا ہو، اور دوسرے پلڑوں میں 7 آسمانوں اور زمین رکھ دیے جائیں گے، تو لا الہ الا اللہ پلڑا بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آتا اور مجھ سے اس حالت میں ملتا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ان گناہوں کی مغفرت کر دیتا۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو، اس لیے کہ کلمہ شہادت گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مرنے والوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ تو مرنے والوں کے لیے ہے، زندہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، ان کے حق میں کلمہ گناہوں کو زیادہ ختم کرنے والا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ تم سب لوگ جنت میں ضرور جاؤ گے مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے حق کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح بد کا جس کا اونٹ اپنے مالک سے بدکتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو لا الہ الا اللہ نہ کہے اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کلمے کے درمیان آڑ کر دی جائے، یعنی مرنے سے پہلے کلمہ کثر پڑھا کرو۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ طیبہ ہے، دعوت حق ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے اور جنت کی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے نا قرآن کریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیات میں دنیاوی احسان سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور اخروی احسان سے مراد جنت ہے، اور یہی تفسیر درج ذیل آیات کریم میں بھی بیان کی گئی ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے اس کے واسطے خوبی جنت ہے اور مزید برآں خدا کا دیدار بھی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ کہا، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر روز
100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، نہ تو اس سے وہ شخص سبقت لے جائے گا جو اس سے پہلے تھا، اور نہ اس سے وہ پائے گا جو اس کے بعد تھا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس سے افضل عمل کرے گا وہ ضرور سبقت لے جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کے نام اعمال کی طرف جاتا ہے، اور نام اعمال میں لکھی ہوئی جس غلطی سے بھی وہ گزر جاتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جب اسے اپنی جیسے کوئی نیکی مل جاتی ہے تو اس کو پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جس شخص نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، وہ ایسا ہے جسے وہ شخص جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جو کوئی رات کو جاگے یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر یہ دعا کرے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، تو اس کی مغفرت کی جائے گی، یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، یا وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے کہ چھوٹے سے عمل پر اللہ پاک ہمیں کیا سے کیا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن رات اس تسبیح کا ورد کریں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، اور لوگوں کو بھی نصیحت کریں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کا جو بدلہ ہمیں دیں گے وہ نہ کبھی ہم نے نیند میں دیکھا ہوگا، نہ کبھی ہم اس کا وہم و گمان بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔